آگے فرمایا سنفرغ لکم ایھا الثقلان، ان قریب تمہارا رب تمہارے حساب و کتاب کا ارادہ فرمائے گا۔ ان قریب قیامت کا دن ہوگا، ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ زندگی جیسی بھی گزاریں گے، اچھی ہو یا بری ہو، رب کی عدالت میں کٹہرے میں جا کر کھڑا ہونا پڑے گا، زندگی جیسے بھی گزرے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یزال قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس، فرمایا قیامت کے دن ابن آدم جب اپنے رب کی عدالت میں کھڑا ہوگا، اللہ اس کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا بندے کو، اور فرمایا اس وقت تک اس بندے کو اللہ اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا، اس عدالت کے کٹہرے سے نکلنے کی اجازت نہیں ملے گی جب تک وہ بندہ اپنے رب کے سامنے 5 سوالوں کا جواب نہیں دے سکے گا۔ وہ عدالت اللہ کی عدالت۔ آج تو دنیا میں بندہ اپنی کرسی کا استعمال کرتے ہوئے، اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے، اپنے منصب کا استعمال کرتے ہوئے، اپنے پیسے کا استعمال کرتے ہوئے جیسا چاہتا ہے عدالت سے فیصلہ کروا لیتا ہے، جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے۔ انسان اپنے آپ سے جو انسان چاہتا ہے، آج طاقت میں ہے نا، آج عروج ہے، آج ترقی ہے، آج منصب ہے، آج فیلڈ ایسی ہے، آج آپ کے پاس کرسی ہے، آج پیسہ ہے، آج وکیل آپ کے ہیں، جج آپ کے ہیں، آج سب کچھ آپ کے پاس ہے، آج آپ جیسا چاہتے ہیں فیصلہ لے لیتے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں کیسے فیصلے ہوں گے؟ اللہ کی عدالت میں کس کو وکیل بناؤ گے؟ اللہ کی عدالت میں کس کو خریدو گے؟ اللہ کی عدالت میں کس کو رشوت دو گے؟ اللہ کی عدالت میں کس کو اپنے لیے سفارشی بنا کر لے کر جاؤ گے؟ فرمایا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہیں دو گے، اللہ تعالیٰ اپنے سامنے سے ابن آدم کو ہٹنے نہیں دے گا۔ پہلا سوال وعن عمرہ فیما افناہ، اے بندے بتا میں نے تجھے 30 40 50 60 100 سال کی زندگی دی، تو وہ زندگی کہاں گزار کے آیا؟ بتانا پڑے گا۔ اے بندے بتا زندگی کہاں گزار کے آیا؟ وعن شبابہ فیما ابلاہ، اے بندے بتا تجھے جوانی دی، اس جوانی کو کن کاموں میں گزارا ہے؟ اب یہ دیکھیں عمر، انسان کی جو عمر ہے یہ پیدا ہونے سے لے کر انسان کے مرنے تک ہے۔ اگر کسی کی عمر ہے 80 سال 70 سال 60 سال، اب اس کی پیدائش سے اس کی عمر پوری ہے تو جوانی بھی اس کے اندر موجود ہے، جوانی بھی شامل ہے، لیکن نہیں، قیامت کے دن عمر کا حساب علیحدہ پوچھا جائے گا، اور اس کے بعد اسپیشلی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اے بندے بتا جوانی کیسی گزار کے آیا ہے؟ بچپن اور بڑھاپا اس کے معاملات اور ہوتے ہیں، لیکن جوانی عمر کا وہ حصہ ہوتا ہے جس میں انسان پوری طاقت میں ہوتا ہے، انسان عروج میں ہوتا ہے، انسان کے پاس طاقت ہوتی ہے، انسان جو چاہے کر سکتا ہے۔ جوانی ایسا حصہ ہے، اور اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو 1000 بوڑھے کے توبہ کرنے سے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی ایک جوان کے توبہ کرنے سے خوشی ہوتی ہے۔ جوانی بڑی قیمتی ہے۔ آج تو جوانی نیٹ پہ گزر رہی ہے، ساری رات موبائل پہ گزرتی ہے، فجر کی اذان ہوئی تو آنکھ لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ جوانی ایسے گزر رہی ہے، کل اللہ کی بارگاہ میں جا کے بتانا پڑے گا جوانی کیسے گزار کے آئے ہو، اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ زندگی جیسے بھی گزاریں، اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی سکون نہ ملا تو کدھر جائیں گے؟ کدھر جائیں گے؟ اگر قبر میں بھی زندگی ایسی گزارے کہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، اللہ کو جا کر بتا سکے، بتانا پڑے گا جوانی کہاں گزاری، گلیوں اور بازاروں کے چوکوں میں کھڑے ہو کر جوانی گزاری ہے یا مصلی پر گزاری ہے؟ بتانا پڑے گا کہ اذان سن کے مسجد میں آ کر گزاری ہے یا اذان سنتے ہوئے کانوں میں ہیڈ فون لگا کر گزاری ہے۔ یہ جوانی کیسے گزاری، عمر کیسے گزری ہے، یہ بتانا پڑے گا اللہ کو کہ اذان سننے کے بعد بھی دکان کر بیٹھ پر گزاری ہے یا اللہ کے گھر میں آ کر گزاری ہے۔ آپ جیسی بھی گزار لیں، اب آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اب ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، اب کوئی رکاوٹ نہیں، اب ہم طاقتور ہیں، اب ہمارے اندر زور ہے، پیسہ ہے، اب سب کچھ ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جا کر بتانا پڑے گا، ایک ایک بات کا جواب دینا پڑے گا۔ میں زیادہ تفصیلی بات نہیں کرتا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جا کر جب عرض کریں گے، کوئی کہے گا یا اللہ جوانی ایسے گزری، کوئی کہے گا یا اللہ بچپن ایسے گزرا، لڑکپن ایسے گزرا، بڑھاپا ایسے گزرا، یا اللہ یہ کیا۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، ان لوگوں کے متعلق حاملین قرآن کے بارے میں سوچیں جو ہر وقت قرآن پڑھتے ہیں، جو قرآن کو حفظ کرتے ہیں، جو دین پڑھتے ہیں۔ ذرا ان کی زندگیوں کی طرف دیکھیں، جب قیامت کے دن رب پوچھے گا
قرآن کا علم پڑھنے کے لیے، عالم بننے کے لیے نارملی 10 سے 12 سے 14 سال کی عمر کا بچہ مدرسے میں آ جاتا ہے، حفظ کرنا شروع کرتا ہے، 2 ڈھائی 3 سال حفظ پہ لگتے ہیں، اس کے بعد 8-10 سال وہ دینی تعلیم حاصل کرتا ہے۔ یہ تعلیم حاصل کرتے کرتے اس کی عمر پہنچ جاتی ہے 20 22 24 سال میں، اور یہ وہ وقت ہے جب انسان کا عروج ہوتا ہے، عروج ہوتا ہے۔ آج ہمیں صرف کمیاں کوتاہیاں نظر آتی ہیں، صرف نقص نظر آتے ہیں، ہم تو عیب ہی ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے، جب قیامت کے دن رب پوچھے گا اے بندے بتا عمر کیسے گزری، تو قرآن کا حافظ کہے گا یا اللہ میں تو فجر سے پہلے اٹھتا تھا، وضو کر کے قرآن پڑھنے کے لیے کلاس میں چلا جاتا تھا، اے اللہ میں تو 3 سال بچپن کے قرآن یاد کرتا رہا، اے اللہ اس کے بعد میں درس نظامی کی کلاس میں چلا گیا، یا اللہ زندگی کے 20 22 سال تک میں تیرا دین پڑھتا رہا، اے اللہ جب دین پڑھنے کے بعد فارغ ہوا فوراً مصلی رسول پر ڈیوٹی لگ گئی، اے اللہ ممبر رسول پر بٹھا دیا گیا، یا اللہ وہ جوانی کا وقت تو میں نے قالا قالا رسول اللہ کہتے گزار دیا، اے اللہ میں تو نمازیں پڑھاتا رہا، اے اللہ میں تو اپنے بچپن سے لے کر بڑھاپے تک ساری کی ساری عمر مسجد اور مدرسے کی 4 دیواری میں گزار کر آ گیا، مجھے کیا پتا زندگی کیا ہوتی ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح کتنا خوبصورت جواب ہوگا جب اللہ کی بارگاہ میں حافظ قرآن عرض کرے گا، جب عالم دین عرض کرے گا اے اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں تو بچپن سے شروع ہوا اور بچپن سے مسجد اور مدرسے میں آیا، 4 دیواری میں آیا، اور یا اللہ زندگی میں آخری سانسوں تک مسجد کے ممبر اور محراب پر بیٹھا رہا، اے اللہ میں تو مصلی رسول پر ڈیوٹی دیتا رہا۔ سوچئے تو صحیح یہ جواب جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا جائے گا تو میرے رب کی کتنی رحمتیں برسیں گی، اس کا کیسا فضل ہوگا۔ اپنی زندگی کو اپنی آخرت کے لیے تیار کریں، زندگی جیسی بھی گزارے۔ آج اذان سن کر مسجد میں آئیں یا نہ آئیں، آج آپ 10-15 منٹ کے لیے اپنی دکان بند کریں یا نہ بند کریں، آج آپ جمعے کے لیے مسجد میں پہلے آئیں یا بعد میں آئیں، آج آپ اللہ اور اس کے رسول کے لیے کچھ کریں یا نہ کریں، زندگی جیسی بھی گزاریں، کل قیامت کے دن اللہ کو بتانا ہوگا یا اللہ راتیں ایسے گزاری تھی، دن ایسے گزارے تھے۔ اور اگر تو جواب ہے تو بڑی خوشی کی بات ہے، اور اگر نہیں ہے جو گزر چکی سو گزر چکی، اگلی تیاری کریں، اپنی اگلی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے نام کر دیں، اپنی زندگی کے دن اللہ کے لیے گزاریں، اپنی راتیں اپنے رب کے لیے گزاریں۔ فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ابن آدم کو اس وقت تک اپنی عدالت سے جانے نہیں دے گا جب تک وہ 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا۔ پہلا سوال، اے بندے بتا عمر کہاں گزار کے آیا، دوسرا سوال، اے بندے بتا جوانی کیسے گزار کے آیا، اور تیسرا سوال، اے بندے بتا تو نے مال کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور 5واں سوال، اے بندے بتا تجھے جو ہم نے علم دیا تم نے اپنے علم پر عمل کیسے کیا۔ ان باتوں اور ان سوالوں کے بارے میں انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک کو گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو سنا اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔